نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل احسان اور انعام ہے. اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ حضور کے صدقے اس ایمان کی دولت کو ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پر چند گزارشات کرنی ہیں اس کا تعلق براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور اس کا دفاع کیسے ممکن ہے. ایک بڑی بنیادی بات ہے، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، قرآن مجید کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی جو دعوت تھی، اس دعوت کا جو مرکزی موضوع رہا وہ تصور توحید رہا اور شرک کا رد رہا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا جب آپ قرآن مجید میں جا کے مطالعہ کریں اور سورہ نوح کا مطالعہ کریں، بڑی کثرت کے ساتھ جو لوگوں کا عقیدہ تھا اس میں شرک بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور سورہ نوح کے اندر 5 ایسے بتوں کا ذکر کیا گیا جن کا اس زمانے کے لوگ جن کی پوجا کرتے، انہیں خدا تصور کرتے. اور وہاں سے لے کر جب تاجدار کائنات کی اس دنیا میں آمد ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ سمیت ساری دنیا کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ تھے، چاہے وہ کسی الہامی مذہب کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اب جو مشرق بعید ہے جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، جاپان تک چلے جائیں آپ، یہ سارے کے سارے لوگ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے شرک کے اندر مبتلا تھے اور آج بھی ہیں. اور سینکڑوں لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں. اور اس زمانے میں تو چونکہ تصور توحید اور رسالت یہ کلیتاً دنیا سے ختم ہو چکا تھا. جب تاجدار کائنات کی آمد ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب آپ نے 23 سال اعلان نبوت سے لے کے وصال فرمانے تک جو انسانیت کو توحید کا تصور دیا، آپ نے اپنے وصال سے تھوڑے ہی دن پہلے غزوہ شہداء کے مزار پر ایک بہت بڑا پروگرام کیا، ایک بہت بڑا اجتماع کیا اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام کو جمع کیا. اس خطاب کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی امت کی بالخصوص ضمانت دی. اب جو میری امت ہے
اس میں کبھی شرک پلٹ کے نہیں آئے گا، میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب دیکھیں، قرآن مجید کی صورتیں بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں ہیں۔ اگر آپ مکی صورتوں کو پڑھیں اور ان کے موضوعات کو دیکھیں تو وہاں پر دو چیزیں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، یا تصور توحید ہے اور شرک کا رد ملتا ہے، یا عقیدہ آخرت کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت دوبارہ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو مکی صورتوں کے موضوعات یہ ہیں، اور مدنی صورتوں کو پڑھیں تو ان ساری صورتوں کے اندر جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ مقام رسالت ہے، کہ تاجدار کائنات کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اعتقاد کیسا ہونا چاہیے، ان کا ادب کیسے کرنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں آ کے بات چیت کیسے کرنی چاہیے۔ مدنی صورتوں کے موضوعات اس طرح کے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ ضمانت دی کہ قرآن مجید کے اندر اب قیامت تک کوئی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اور یہ دعویٰ اپنی کسی کتاب کے بارے میں سابقہ کسی نبی نے نہیں کیا تھا۔ آپ آج بھی تورات کو لے لیں جیسی بھی ہے، انجیل کو لے لیں، پوری بائبل لے لیں، ایک جملہ بھی اس موضوع پر نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی میری کتاب میں تبدیلی نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ یہ دعویٰ کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بعد ہماری کتابوں کا جو حشر ہونا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری کتابیں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہیں، ایک خاص پیریڈ کے لیے آئی ہیں، جب وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا پھر دوسری کتاب آ جائے گی۔ اور کسی ایک کتاب نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ یہ دعویٰ اگر کیا ہے تو فقط قرآن مجید نے کیا ہے سبحان اللہ کہ میں سارے عالمین کے لیے ہدایت ہوں۔ یہ دعویٰ قرآن مجید کا ہے، اور یہ دعویٰ بھی قرآن مجید کا ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی زیر زبر بھی حذف نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ دعویٰ تھا، اسی طرح یہ جو دعویٰ کیا تاجدار کائنات نے قرآن مجید کی زبان میں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے ذریعے میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ تکمیل دین کا دعویٰ بھی سابقہ انبیاء میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو جیسے یہ دعوے تھے، اسی طرح کا ایک دعویٰ تاجدار کائنات نے عقیدہ توحید کے باب میں کیا کہ میری امت کے اندر اب کبھی شرک نہیں پلٹ کے آئے گا۔ اور اب اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور کی امت اگر شرک کی طرف چلی گئی تو معاذ اللہ پھر حضور کا دعویٰ غلط ہو جائے گا، ہماری سوچ میں خرابی ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ میں خرابی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے جسے ہم شرک سمجھ رہے ہوں وہ شرک نہ ہو، وہ کسی کی جہالت ہو سکتی ہے، وہ کسی کی گمراہی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تاجدار کائنات نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ضمانت دی ہے کہ میرے بعد میری امت میں شرک اب پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستان محترم کہ ایمان کی بنیاد یہ دعوی توحید یا تصور توحید نہیں ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے ایک ماننے کا تصور
مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہود بھی لا الہ الا اللہ تک کو تو صحیح مانتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ رہا ہر مذہب کا، ہر نبی کا یہ کلمہ سیم رہا، یہ جملہ کامن رہا ہے حضرت آدم سے لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اگلے جملے تبدیل ہوتے رہے، ہر نبی اپنے منصب کے ساتھ اپنی امت کو اپنا کلمہ دیتا رہا۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ پڑھتے تھے۔ حضرت نوح کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لوگ پڑھتے رہے۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا تو لوگ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو لوگ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے رہے۔ اور جب تاجدار کائنات کا زمانہ اقدس آ گیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اور پہلے زمانے میں یہ لازم نہیں تھا، ایک شہر میں دو نبی ہوتے، الگ الگ محلوں میں نبی ہوتے، تو لازم نہیں تھا کہ ایک نبی کا کلمہ جو ہے وہ دوسرا بھی پڑھے۔ نبی مانتے تھے، رسول مانتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کا کلمہ پڑھنا دوسروں کے لیے لازم نہیں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنا کلمہ پڑھا رہے تھے مدین میں، موسیٰ علیہ السلام مصر میں اپنا کلمہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت اسحاق اپنا پڑھا رہے تھے، حضرت اسماعیل اپنا پڑھا رہے تھے، لیکن جب تاجدار کائنات آ گئے اب سب کے لیے لازم ہو گیا کہ ساری دنیا اور ساری کائنات ایک ہی کلمہ پڑھے گی، اور اسی کلمے سے ایمان اور کفر کا فرق ہوگا۔ اب کوئی لاکھ دفعہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس کا نہیں مانا جائے گا۔ وہ بات غلط تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی عیسیٰ روح اللہ پڑھتا رہے اس کا نہیں مانا جائے گا۔ کوئی ابراہیم خلیل اللہ پڑھتا رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلیم بھی ہیں، وہ خلیل بھی ہیں، اور وہ مسیح بھی ہیں، اور وہ روح اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں، لیکن اب کلمہ ایک ہی جاری ہوا اور وہ محمد رسول اللہ کا ہوا۔ جس نے اس کو مانا وہ مومن ہوا، اور جس نے اس کو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ اب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد شرک لوٹ کے نہیں آئے گا، اب جو میری امت کے لیے مسئلہ بنے گا وہ عقیدہ رسالت بنے گا۔ اب جتنے حملے ہوں گے، جتنے اٹیکس ہوں گے ایمان کے باب میں یا اسلام کے اوپر، ان ساروں کا مرکز اور محور ایک ہی عقیدہ بنے گا، اور وہ عقیدہ رسالت ہوگا۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اہل ایمان کے اندر آج تک اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھے، ہر فتنے کو اگر تلاش کریں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا فتنہ تھا جو آپ کے زمانہ اقدس میں تھا وہ نفاق کا فتنہ تھا۔ منافقین تھے اس زمانے میں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں پڑھتے، بعض اوقات جہاد پہ جاتے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد، نظریات اور تصورات درست نہیں تھے۔ یہ پہلا فتنہ تھا۔ تو قرآن مجید نے جا بجا ان کے بارے میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف،
قرآن مجید فرماتا ہے وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا کہ میرے محبوب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ منافقین کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا آپ کی بارگاہ میں آنے سے وہ اپنا سر جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں ادھر ہم نے نہیں آنا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے دوڑ کے آتے ہیں، اور جب رسول پاک کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے تو وہ آنے سے ہچکچاتے ہیں، آنے سے گریز کرتے ہیں، آنے سے انکار کر دیتے ہیں، آتے بھی ہیں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر اسی دور میں ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو آپ حسب ضرورت دے رہے تھے، کسی کو تھوڑا دے رہے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کس کی کتنی ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو بہت زیادہ نمازی تھا، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کریں۔ اب آپ تصور کریں، وہ کافر نہیں تھا، وہ ایک کلمہ گو انسان تھا، وہ نماز پڑھنے والا تھا، اس کی بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی جس میں پورے چہرے اور سینے کو بھرا ہوا تھا، اور اس کی چادر پنڈلیوں تک اس نے اٹھا رکھی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ بدبخت اگر میں نے عدل نہ کیا اس کائنات میں عدل کون کرے گا؟ تو سیدنا خالد بن ولید کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، عرض کرنے لگے آقا اجازت ہو اس گستاخ کا میں سر اتار دوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں کہا کہ نہیں رہنے دیں اس کو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص کھڑا ہوا، آپ نے جب اسی مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اس شخص نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈریں، اتق اللہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کو اللہ کی زیادہ حیا تھی، اس کے دل میں اپنی سوچ کے مطابق اس کا تعلق اللہ سے زیادہ تھا۔ وہ جو پیغمبر اعظم کو کہہ رہا ہے اتق اللہ، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں، آپ نے کہا اس شخص سے کہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں آسمانی علم کا امین ہوں، میں اللہ کی خبروں کا امین ہوں، اللہ کے رازوں کا امین ہوں، اور آسمان والا تو ساری خبریں مجھے بھیجتا ہے، اور میرے ذریعے پھر ساری انسانیت کو ملتی ہیں، تو وہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ اعتماد کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا علم مجھے عطا کرتا ہے، اور میرے ذریعے ساری اپنی خبریں انسانیت تک پہنچاتا ہے، اور آپ مجھے امین ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو وہ شخص جب آپ نے ایسی بات کی تو آپ کی طرف پشت کر کے چلا گیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہا اس کو ذرا دیکھ لو، اس کی پہچان کر لو، اس کا حلیہ بھی دیکھ لو، اس کا عمل بھی دیکھ لو، اور اس کی باتیں بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا اس کی نسل سے پھر پوری قوم آئے گی، اور وہ قوم اتنی نمازیں پڑھے گی، اتنے روزے رکھے گی، اتنی قرآن مجید کی تلاوت کرے گی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم ان کے دیکھ لو گے تمہیں اپنی نمازیں وغیرہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیں گی، تم تو کہو گے ہم تو بس ٹکریں مارتے ہیں، نمازی تو یہ لوگ ہیں، ہم نے کیا قرآن پڑھا ہے، قرآن تو یہ لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ تیروں کے ساتھ شکار کرتے تو وہ جسم سے اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا
اس کے اوپر جانور کا نہ کوئی خون ہوتا، نہ گوشت ہوتا، نہ گوبر ہوتا، اور گزر بھی جانور کے اندر سے جاتا جیسے گولی گزر جاتی ہے۔ فرمایا اتنی تیزی کے ساتھ دین سے گزر جائیں گے، ان کے اوپر دین کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کا ظاہر دیکھیں گے تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو اپنے عمل حقیر دکھائی دیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا یہ پہلا فتنہ ہے، یہ پہلی بدعت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس امت میں پیدا ہوئی۔ پھر یہ تسلسل چلا ہے آگے، اس پر بہت زیادہ ریسرچ ان لوگوں نے کی جو اسلام کے دشمن تھے، بہت ریسرچ کی اس چیز کے اوپر کہ وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی بات ہے۔ اور بالخصوص یہ ریسرچ اس وقت زیادہ ہوئی جب مسلمان عالمی زوال کا شکار ہوئے، جب مسلمان عالمی سطح پر مسلمانوں کے حکمران نائل ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد دیانت ہو گئے، جاہل آ گئے، اور وہ خاص قوتوں کی مدد سے آئے۔ اس عرصے میں چونکہ اسلام جس شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا اور جس جذبہ نے مسلمانوں کو ہمیشہ زندہ رکھا، انہیں سلامت رکھا، انہیں یونائٹ کیے رکھا، ان لوگوں نے اس پر بہت ریسرچ کی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ مسلمانوں کا جو اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق ہے، جو محبت کا، عقیدت کا، ادب کا، احترام کا اور ان کی ذات پر جان قربان کرنے کا، اس تصور کو کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے عالمی سطح پر یہ منصوبہ بندی تو پہلے دن سے ہو گئی تھی، آقا کے زمانہ اقدس میں ہو گئی تھی، لیکن اتنی منظم صورت اختیار نہ کر سکی۔ وہ دو ہی چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو دعوی نبوت کریں، اعلان نبوت کر دیں۔ اور ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے نام لیموں میں سے 24 لوگ ہیں جو دعوی نبوت کر چکے ہیں۔ پہلا مسلمہ کذاب تھا، جس کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، وہ پہلا شخص تھا۔ اور اس پچھلی صدی تک جو 24واں شخص بنتا ہے وہ قادیانی تھا، مرزا غلام محمد قادیانی۔ تو اگر آپ اس کی پوری بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی ہسٹری دیکھیں، تو وہ پہلے سنی العقیدہ آدمی تھا، وہ پھر ایک عالم کے روپ کے سامنے آیا، پھر بڑے بڑے مناظرے کرنے لگا، پھر ایک پورے پلان کے ساتھ اسے اس مقام تک لایا گیا کہ پھر اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں وہی محمد ہوں معاذ اللہ جو دوبارہ مسلمانوں میں لوٹ کے آ گیا۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا، اور بہت سے معصوم لوگ ان لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ اور دوسرا فتنہ جو پیدا کیا گیا وہ عرب کی سرزمین پہ پیدا کیا گیا، وہ وہابیت کی صورت میں آیا اور نجدیت کی صورت میں آیا۔ انہیں ایک ٹارگٹ دیا گیا اور وہ شرک کے نام پہ دیا گیا۔ آپ میں سے جتنے خوش نصیب جاتے ہیں مکہ اور مدینہ، آپ جہاں حضور کے آثار نظر آتے ہیں، جہاں تاجدار کائنات بیٹھے، جہاں آپ لیٹے، جہاں آپ نے کوئی بھی کام کیا، وہ جگہیں ہمارے لیے مبارک ہیں، اور وہ ہمارے لیے نہیں، وہ قرآن مجید نے بتایا ہے صفا اور مروہ کی عزت کیوں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ کی تو پہاڑی ہیں نا، ان کی کیا الگ سے کوئی خصوصیت ہے؟ پہاڑ ہیں، آپ ان کے گرد طواف کر رہی ہیں، آپ وہاں چکر لگا رہی ہیں، آپ دوڑ رہی ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی کیوں دوڑ رہی ہیں؟ ان دو پہاڑوں کی کیا خوبی ہے؟ ایک ہی خوبی ہے کہ وہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں،
بس وہ جو صفا مروہ کی دوڑ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ درمیان میں پھر سب آ جاتی ہیں لائٹیں، وہاں آپ زیادہ دوڑنے لگ جاتے ہیں. باقی جگہوں پہ نارمل چلتے ہیں تو وہاں زیادہ کیوں دوڑتے ہیں کہ وہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی. اللہ آپ سے دوڑ لگوا رہا ہے. آپ کا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا اگر آپ دوڑ نہ لگائیں تو یہ دوڑ کیا ہے؟ طواف ہے صفا مروہ کا ایک طرح کا، اس کی تکریم ہے، عزت ہے. تو جہاں حضرت حاجرہ دوڑی، ان پتھروں کی تعظیم کرنا اگر یہ عبادت بنتا ہے تو جہاں تاجدار کائنات بیٹھے رہے، اگر آپ غار حرا میں جاتے ہیں اور اس سے جا کے پیار کرتے ہیں، کس نسبت سے کرتے ہیں؟ تو وہاں نیچے لکھا ہوا ہے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ان پتھروں میں کچھ نہیں لگا ہوا. آپ نے پڑھا ہے جی؟ آپ جب کبھی غار حرا میں جائیں تو نیچے ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے. آپ غار ثور میں جائیں اور وہ جو پرانے آثار تھے جہاں تاجدار کائنات نے جس درخت کے نیچے آرام فرمایا، جس باغ کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، انہوں نے وہ سارا کچھ اکھیڑ دیا ہے کہ جہاں شرک ہوتا ہے. انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ ادب رسول اور تعظیم رسول کو شرک کا نام دے دو. یہ کام وہابیت کے ذریعے پھیلا دنیا میں، یہ ٹارگٹ انہیں دیا گیا، اور توحید کا ایسا تصور دیا گیا جس میں ادب رسول، محبت رسول اور عشق رسول کی ساری نفی کر دی. یہ دو عالمی سطح کے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کیے گئے اور حضور کی ذات کو متنازع کر دیا گیا. کبھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کوئی علم نہیں ہے، کبھی کہہ دیا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کبھی نور بشر کے چکر میں ڈال دیا، کبھی حاضر ناظر کے چکر میں ڈال دیا، کبھی یہاں سے سنتے ہیں، وہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے. یہ جو سارے تصورات دیے گئے ایک ہی ذات پر، تاکہ جب ذات متنازع ہو جاتی ہے تو ادب کا رشتہ قائم نہیں رہتا. پھر وہ جان دینے کی جو انسان کی ان کی ذات پر سب کچھ قربان کرنے کی صلاحیت تھی اور جذبہ تھا، پھر وہ مان پڑ جاتا ہے. ایک دلائل میں حق میں دلائل دیتا ہے، مخالفت میں دیتا ہے. اور میں ختم کرتا ہوں، میں نے کچھ حدیث لایا تھا لیکن انشاءاللہ اگلی جمعے پہ سناؤں گا آپ کو. وہ قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے پہلے زمانے میں مناظرہ ہوا تھا، دو عالم تھے. مناظرہ اس بات پر تھا کہ کچھ کہتے کہ حضور کو اللہ نے سارا علم دے دیا ہے، اور ایک عالم دین کا نقطہ نظر تھا نہیں، انہیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے. تو وہ دونوں کئی مہینے تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے. اب ایک شخص یہ تلاش کر رہا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضور کو کچھ نہیں معلوم تھا معاذ اللہ، انہیں فلاں چیز کی خبر بھی نہیں تھی، فلاں چیز کی خبر بھی، یعنی کمیاں، نقص، لا علمی اور جہالت تلاش کرتا رہا. ہے امتی تلاش یہ کر رہا ہے کہ میرے نبی کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ واقعہ ہوا انہیں اس کی بھی خبر نہیں تھی. تو دوسرا یہ تلاش کرتا رہا کہ میرے آقا کو سب کچھ معلوم ہے. تو جب مناظرے کا وقت ہوا تو وہ جس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں اللہ کے دینے سے، عطا کرنے سے، اس نے لوگوں سے کہا لوگوں صرف اتنا بتا دے، یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ ساری رات، یہ سارا ٹائم اس بات پہ صرف کرتا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ مل جائے کہ میرے حضور کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، اور میں یہ تلاش کرتا رہا ہوں کہ میرے آقا کو ساری کائنات کا علم ہے. بتاؤ حق کے غلامی کس نے ادا کیا ہے؟ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا ہے؟ وہ جہالت تلاش کرنے والے نے یا عظمت تلاش کرنے والے نے؟ لیکن جب انسان کے عقیدے پہ حملہ ہو جاتا ہے شیطان کا، نفس کا، اسے یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو دوستان محترم، عقیدہ رسالت بنیاد ہے اسلام کے اندر. اسی سے توحید کی سمجھ آتی ہے، اسی سے قرآن کی سمجھ آتی ہے، اسی سے قبر اور آخرت کی سمجھ آتی ہے. اگر عقیدہ رسالت کو صحیح نہ سمجھا جائے تو پھر سارا کا سارا دین انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. ہمارا جو مرکز ہے ویربی کا، وہاں پر ہم نے عقیدہ رسالت کورس شروع کرنے لگے ہیں 1 جولائی سے. آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ اس میں شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں. انشاءاللہ یہ 3 ماہ کا کورس ہوگا. اس کے اشتہارات وغیرہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، نیچے آفس میں بھی ہیں، آپ لے جائیں. اور منہاج.d کے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کی معلومات ہیں.
آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر کتنے اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس کا کیسے ہم نے دفاع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس عقیدہ رسالت کورس کے اندر ہیں۔ آپ سب کو دعوت ہے، اس کی صرف 300 کروڑ فیس ہے، وہ بھی صرف برکت کے لیے رہتی ہے۔ آپ سب کو دعوت دوں گا، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بڑے بھی داخلہ لے سکتے ہیں، جنہیں اردو کی سمجھ آتی ہو وہ سارے بہن بھائی بزرگ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو بارے دیگر آپ سے گزارش کروں گا خود بھی آئیں، بچوں کو بھیجیں، اور جہاں جہاں تک آپ یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو یہ میسج کنوے کریں، اور آپ سارے مل کر انشاءاللہ 1 جولائی سے ہم اس عقیدہ رسالت کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک حضور کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔